کہ ہم 1 کروڑ روپیہ دیں گے. اس میں جو اس وقت تک 72 کیسز آئے تھے جن میں سے 63 کیسز کی پیمنٹس ہو چکی ہیں. 4 کے لیگل ایڈز ہمیں نہیں ملے، جو ہمیں کہا تھا کوئی آیا نہیں ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے، اور 4 یا 5 ایسے جن کی کچھ ویریفیکیشن کا کام رہتا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ کمٹمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا پہلے دن ہی کہ امیڈیٹ ریلیف کے لیے جب تک یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، ہم ہر دکاندار کو 5 لاکھ روپے دیں گے. وہ بھی ہم نے پہلے ہی کچھ دنوں میں کوشش کی تھی کہ یہ ہم وہ پیمنٹ کر دیں. اور اس کے بعد ایک اور بات ہوئی کہ جن کی ٹیمپرری کوئی جگہ انہیں دی جائے، خاص طور پہ رمضان شریف میں. میں اگین کراچی چیمبر کا، KMC کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے باغ جناح میں، پولو گراؤنڈ اور ایکسپو سینٹر میں، منسٹری آف کامرس کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جگہ دی، اور ان جو افیکٹیز تھے ان کو کچھ نہ کچھ ایک سپورٹ ملی. ایک اور چیز پھر آئی کہ جی یہ اپنا کاروبار دوبارہ کیسے شروع کریں گے، اور اس سلسلے میں ہم نے کراچی چیمبر، اور میں کراچی چیمبر کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے، چاہے ان کی اس وقت کی مینجمنٹ ہو، ریحان صاحب ہوں، یا پاس پریزیڈنٹ سامنے بیٹھے ہیں سارے 3 تو میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ 4 دیکھ رہا ہوں پاس پریزیڈنٹس ادھر بیٹھے ہوئے، ان سب کا کہ انہوں نے جس طریقے سے حکومت سندھ کو، اور یہ پہلی بار نہیں، جیسے ابھی زبیر صاحب نے بتایا تھا کہ جب بولٹن مارکیٹ کا معاملہ ہوا اس وقت آصف علی زرداری صاحب صدر تھے، انہوں نے وفاق سے وہ پیسے دلوائے، اور ہم نے کراچی چیمبر کو ہی ریکویسٹ کی، اور انہوں نے کہا تھا، خود اس وقت بھی کہا تھا کہ جی کراچی چیمبر کے تھرو آپ یہ کریں. پھر اس کے بعد بولٹن مارکیٹ، یہ ٹمبر مارکیٹ، کوآپریٹو مارکیٹ، ان سب میں کراچی چیمبر نے حکومت سندھ کے ساتھ کام کیا، اور اس وقت بھی انہوں نے جو خاص طور پہ میں شکر گزار بھی ہوں، بتایا کہ 60 لوگ جو ایسوسیٹڈ تھے اس پوری ایکسرسائز میں، کمیٹیاں بنائی گئیں ہر الگ قسم سے، وہ سارے ادھر موجود بھی ہیں. میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے مدد کی حکومت سندھ کی. ہمیں کہا گیا، ایک اماؤنٹ دیا تقریباً 7 ارب روپے کے قریب، کہ یہ ایکسپیکٹڈ خرچہ اس وقت تک ہو سکتا ہے. میں اپنے کابینہ کے منسٹرز کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اسی وقت اس کو اپروو کیا اور وہ پیسے ریلیز کیے تاکہ وہ مل جائیں. اور جہاں تک مجھے پتہ ہے، بتایا گیا ہے تقریباً 5 ارب اور 65 کروڑ کے اس کی جو ہیں کلیمز وہ منظور ہو چکے ہوئے ہیں. ادھر ابھی جو زبیر صاحب نے ایک بات کی تھی، کمشنر صاحب دیکھ لیجئے گا، کوئی ہم سے، میں یہی چاہوں گا، غلط فائدہ اس معاملے میں نہ لے جائے، لیکن جس کا جو نقصان ہے وہ پورا ہمیں ادا کرنا چاہیے. تو اگر کوئی ڈسکرپنسی ہے، کمشنر صاحب آپ خود بیٹھیے گا، اور اگر کوئی ایشو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ریزالو ہو رہا، تو زبیر صاحب، آپ، جاوید صاحب، سارے سب بیٹھیں، پلیز مجھے بتائیے گا تاکہ اس کو بھی ہم کریں درست. تو یہ انشاءاللہ آج اس کا پہلا مرحلہ ہے، چیکس دیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں، جیسے یہ پروسیس، اور اتنا کوئی لمبا پروسیس اب نہیں ہوگا. اصل پروسیس تھا ان کو حساب لگانا کہ کتنے حق کے کتنے پیسے کس کے ڈیو ہیں، اور اس میں چیمبر والوں نے جو سارا کام کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم باقی بھی جلد ہی دے دیں گے. پیسے ریلیز ہیں، آلریڈی پیسے اویلیبل ہیں، رکھے ہوئے ہیں، ان کو صرف جو کاغذی کارروائی آخری سرکاری ہوتی ہے وہ پوری کر کے دینا ہے. اس سلسلے میں ایک بات جو کی زبیر صاحب نے، کہ یہ بلڈنگ جو کمٹ کیا ہے حکومت سندھ نے کہ ہم بنائیں گے، بلڈنگ اسی سائز کی بنائیں گے، یعنی اس سائز کا مطلب ہے جتنے پہلے اس میں کرایہ دار یا مالک مکان جو بھی تھے اس سے ایک دکان بھی زیادہ نہیں بنے گی.
اس لیے کہ بڑی بڑی باتیں ہوئی تھیں. میں اپنی طرف سے کہہ سکتا ہوں, میں حکومت کی طرف سے بالکل یہ کر سکتا ہوں کہ ہماری پوری ہمدردی, ہماری یہ نقصان جو آپ کا ہوا تھا ادھر دیکھ کے میں نے جب وزٹ بھی کیا تھا لگتا تھا کہ ہمارا اپنا نقصان ہوا ہے. وہ آپ کی اس میں کوئی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے ہم سب کو کہ کوئی فائدہ کسی کو اٹھانے نہیں دیں گے. ہاں لیکن جو آپ کا نقصان ہوا ہے وہ پورا کرنے کے لیے ہم نے وعدہ کیا ہے, وہ کر کے دکھائیں گے. تو وہ بلڈنگ دوبارہ بننی ہے. اس میں بات کی کہ ڈیمولیشن ابھی شروع نہیں ہوئی, اس کی ایک وجہ ہے اور میں نے وہ کلیئر کیا ہے. لاء منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, میں نے ان کو کہا بھی ہے اور اس کو تھوڑا سا جلدی ایکسپیڈائٹ کریں گے کہ ہمیں کہا گیا کہ بھئی یہ بیکاز اس پہ ایک ایف آئی آر اوبیسلی اتنا بڑا ثانیہ ہوا, ایف آئی آر کٹی ہوئی تو وہ کیس پراپرٹی بن جاتی ہے. تو کورٹ سے آرڈر لینا ہے ایک کہ اس کی ڈیمولیشن کی اجازت دی جائے, اور انشاءاللہ وہ مجھے نہیں اس کا پتہ چلا ہے. میں ہوم منسٹر صاحب لاء منسٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا اور وہ ہم جلدی کرائیں گے تاکہ اس کی ڈیمولیشن شروع ہو. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم چیمبر کے ساتھ مل کے یہ کام کرانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ زبیر صاحب نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اس کار خیر میں جو سیمنٹ بنانے والے ہیں, جو سریا بنانے والے ہیں, باقی جو کام کنسٹرکشن کا چاہیے ہوتا ہے ان سے ہیوی ڈسکاؤنٹس لیں گے تاکہ اس ثواب کے کام میں وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں اور ہم گورنمنٹ کا پیسہ, یعنی گورنمنٹ کا پیسہ لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے, وہ کم سے کم خرچ کریں. اور انشاءاللہ میں نے 2 سال کا ہوا ہے کہ 2 سال میں یہ میکسیمم 2 سال میں یہ کمپلیٹ کریں, لیکن 4 مہینے 3 مہینے 3.5 مہینے گزر گئے. تو اس کو ہم ایکسپیڈائٹ کرا کے ڈیزائنس پہ بھی بات ہوئی ہے, ہم اس کو جلدی ختم کرائیں گے. اور یہ آپ سے وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا اور ہمت دے گا کہ ہم یہ وعدے کو نبھائیں اور یہ وعدہ پورا کریں. میں یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2-3 چیزیں اور 2-3 باتیں اور بتانا چاہوں گا. اور ہم خاص طور پہ کراچی چیمبر والے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ بھی سارے کراچی کے رہنے والے ہیں. ہمارے اوپر کرٹیسزم بہت ہوتا ہے اور جائز بھی ہوتا ہے, میں کسی کو نہیں کہتا, جو کوئی کہتا ہے کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو ضرور بات کرتا ہے, لیکن یہ بتانا ضرور چاہوں گا. ایک بات میری رہ گئی اس سے پہلے, اس لیے کہ لوگ یہی کہیں گے کہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. جیسے سب کی ڈیمانڈ تھی, بلکہ ہمارا اپنا خیال تھا کہ ہم جوڈیشل کمیشن اس پہ بنائیں گے. ہم نے چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کی, انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنایا, اس کی رپورٹ آ گئی ہے. وہ رپورٹ کابینہ میں پیش ہوئی, کافی ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے. تو ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی کہ اس کو ریویو کر کے اور ہمیں سٹیپس دیں, اور ان کو سب کمیٹی کو یہ ڈائریکشن نہیں ہے کابینہ کی طرف سے کہ اس رپورٹ میں کیا ہے بتائیں, صحیح ہے درست ہے, وہ ہمارا کام نہیں ہے. اس رپورٹ کے جو بھی سفارشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس کمیٹی کو کہا ہے ہم نے کہ وہ سفارشات دیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلی کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں وہ سفارشات آ جائیں گی. اور اس میں میری غلطی بتائی گئی ہے, اے بی سی جس کی بھی غلطی بتائی گئی ہے اس کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی. یہ آپ سمجھ لیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے جوڈیشل کمیشن بنایا ہے. اچھا میں یہ بتا دوں, میں نے وہ سرسری طور پہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکا ہوں, سرسری طور پہ پڑھی ہے. ابھی تک 90% سے زیادہ وہی باتیں جو پہلے چند دنوں میں ہم نے کہی تھی کہ یہاں پرابلم ہے, لیکن اس کی وجہ سے ہم کام نہیں روکیں گے, کمپنسیشن نہیں روکیں گے. ہم جو ہمارا تہیہ ہے, جو وعدہ ہے کہ آپ سب کو جو افیکٹیز ہیں ان کو ہم نے بحال کرنا ہے, وہ کام جاری رہے گا. اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا اگلی کیبنٹ میٹنگ میں اس رپورٹ کے اوپر بھی جو سٹیپس لینے ہوں گے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان سفارشات کو. ایک چیز ابھی زبیر صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے, پریزیڈنٹ ہاشمی زرداری صاحب نے جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تھا, اور میں آپ کو بتاؤں کافی انہوں نے اس واقعے پہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا. انہوں نے چائنیز گورنمنٹ سے بات کی. چائنیز 2 ٹیمز 2 بار آ چکے ہیں ادھر, گورنمنٹ اونڈ
اینٹی ہے وہ 2 بار ادھر آ چکی ہے، اور ان کو ہم نے یہ کہا اور ان سے یہی بات ہوئی کہ ہمیں اکوپمنٹ نہیں چاہیے، فائر بریگیڈ دے دو، فلانی چیز دے دو، ہمیں پورا پلان چاہیے. اور انہوں نے وہ پورا پلان بنایا ہے. اس کی پہلی ڈرافٹ ہمارے پاس آ گئی ہوئی ہے، اور اس کو ہم نے دیکھ کے اس پورے پلان میں کہ کہاں کہاں فائر اسٹیشنز ہونی چاہیے، کس قسم کا اکوپمنٹ کہاں پہ ضرورت ہے، کس ٹریننگ کی ضرورت ہے لوگوں کو، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور اگر کچھ بہتر ہوتے انتظامات تو میں مانتا ہوں وہ کچھ بچت ہو سکتی تھی.